ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں سائیکلون بپرجوائے کے حوالے سے. اور سمندری طوفان کا خطرہ جو تھا وہ کل بتایا گیا شہری امان صاحبہ کی جانب سے، وفاقی وزیر ہیں، کہ یہ خطرہ ٹل چکا ہے. بھارت کے مختلف جو اضلاع ہیں وہاں پہ جا کر یہ سائیکلون ٹکرایا ہے، لیکن سندھ کے کچھ ساحلی شہر ایسے ہیں جہاں پر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو چکے تھے. کتنا خطرہ لاحق ہے، ہزاروں لوگوں کا انخلا جو ہے مکمل کر لیا گیا تھا. اب ان کی زندگیاں ہیں، ان کے راشن پانی کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ کچھ ہم نے یہ بھی آپ کو کل بتایا تھا جو اس وقت فصلیں تھیں ان کو بھی ہو سکتا ہے بہت سارا نقصان. ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے بہت سارے ادارے تھے، ایکٹیو تھے، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے صوبائی سطح پر ہیں، فیڈرل سطح پر ہیں، یا پھر پاک فوج کی اگر بات کر لی جائے، وہ تمام ادارے ہائی الرٹ پر تھے اور ان کی چھٹیاں بھی منسوخ کی گئی تھی. اب تو بہرحال نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، چھٹیاں دوبارہ سے بحال کی گئی ہیں. اپڈیٹس لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری کنسرن رپورٹر ہدا شیخ آن کال موجود ہے. ہدا، جاننا چاہوں گا اپڈیٹس کیا ہیں اس طوفان کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ان اداروں کے حوالے سے جن کو الرٹ رکھا گیا تھا. جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو یہ عوام کو ڈپریشن میں مبتلا کرنے والا جو طوفان تھا بپر جو ہے اس کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور زندگی جو ہے وہ اب تقریباً معمول پہ آنے لگی ہے. اور کراچی اور حیدرآباد سمیت جو کئی شہر ہیں وہاں پر بارش کی پیشن گوئی ابھی کی گئی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیٹی بندر جو کہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہونے کا خدشہ تھا، وہاں پر بھی جو ہے وہ اب زندگی معمول پہ آنے لگی ہے، اور بدین میں بھی لوگوں نے گھروں کو واپسی شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ کراچی اور حیدرآباد میں جو ہے وقفے وقفے سے بارش کا امکان بتایا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو راستے تھے، جو نقل مکانی کرنے والے لوگ تھے، انہیں راستوں میں پانی اور کیچڑ کے باعث جو ہے وہ جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ این ڈی ایم اے کے مطابق جو ہے وہ ابھی 17 جون تک کراچی کے جو ٹھٹا سجاول کراچی کے ساحل اور ٹھٹا سجاول بدین حیدرآباد میرپور خاص ٹنڈو محمد خان ٹنڈو لیار شہید بے نظیر آباد اور سنگر سمیت جو ہے وہ کئی شہروں میں بارش کا امکان بتایا جا رہا ہے. اچھا. دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو طوفان کی صورتحال تھی تو اس میں پاک فوج سمیت جو ہے پاکستان نیوی، پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی اور ضلع انتظامیہ جو ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا سب نے. اور جو وہاں ریسکیو کیا گیا، جو لوگ وہاں پہ علاقے میں تھے کیٹی بندر اور جو متاثرہ جگہیں تھیں، ان جگہوں سے جو ہے وہ جن ڈوبنے کے خطرات تھے لوگوں کے گھروں کے، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا. اور محفوظ مقام پہ منتقل کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو کھانا پینا، ان کو دیگر جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں ان کو فراہم کی گئیں. اس کے علاوہ جو کراچی ڈویژن ہے اس کے ضلعی عملے کی جو منسوخ چھٹیاں تھیں وہ جو ہے بحال کر دی گئی ہیں. اور جو کراچی میں دفعہ 144 لگایا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی یہ بھی بتائیے گا، ماہی گیروں کو کھلے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا تھا، آبویسلی ان کو پیچھے جو ہے وہ بیکورڈ کیا گیا تھا. اب کب سے اجازت ہوگی انہیں دوبارہ جو ہے وہ کیچ فشنگ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان نیوی میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے جو ہے وہ ناکے لگا دیے تھے، باقاعدہ ماہی گیروں کو روک دیا گیا تھا اور جو ہے واچ کیا جا رہا تھا کہ کوئی جو ہے کھلے سمندر میں نہ جائے. جبکہ جو لوگ کھلے سمندر میں ماہی گیر تھے جن کا ابھی لائسنس باقی تھا، تو ان لوگوں کو جو نہیں آئے تھے تو ان کو بھی رابطہ کر کے بلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح کے جو وہ حادثے سے جو ہے بچ سکیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 دن تک جو ہے وہ سمندر پر اثرات رہیں گے طوفان کے، جس کی وجہ سے سمندر میں جو کھلے سمندر میں جانے کے حوالے سے جو ہے احتیاط برتنے کا کہا گیا ہے. میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کی جانب سے جو ہے وہ تمام کشتیوں کو گراؤنڈ کروا دیا گیا تھا، اور تمام جو ماہی گیر تھے ان کو مکمل طور پہ محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے. دوسری جانب جو ہے وہ ضلعی جو انتظامیہ ہے کراچی ڈویژن کی، اس نے بھی اقدامات کیے تھے. انہوں نے جو ہے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی تھی جن کو اب بحال کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ دفعہ 144 لگایا گیا تھا کراچی میں کمشنر کراچی کی جانب سے، اس کو بھی اٹھانے کا نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ہے بپرجوائے سے کوئی شہر کو مزید خطرہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے
درگاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی جو تھی وہ اس کو طوفان کے پیش نظر جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا 2 روز قبل، جس کے بعد جو ہے وہ آج کمشنر کراچی نے جو ہے اس کو عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ کو کھولنے کے لیے بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے کمشنر کراچی کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے دوبارہ، چونکہ بپر جو ہے کہ پیش نظر اس کو بند کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے خدا، یہ بھی بتائیے گا کہ ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، منظر عام پر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کراچی کی طرف، جو کراچی کا ساحل ہے، وہاں پر کوئی بھی طوفان کی پیش گوئی ہوتی ہے کہ وہ کراچی سے آ کر ہٹ کرے گا کراچی کو، لیکن وہ ان کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ سائنٹیفکلی کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، میں بلال آپ کو میں اسی طرف آ رہی تھی کہ یہ اس حوالے سے جو ہے ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ BBC نے پیش کی ہے، اور اس میں جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے جو شعبہ ارتھ سائنسز ہے اس کی پروفیسر ڈاکٹر منالزا کی جو ہے ان سے بات کی گئی ہے، ان کی تحقیقات ہیں، تو انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کی جو پلیٹس ہیں یہ طوفان جو آتے ہیں وہ مڑ جاتے ہیں اکثر، تو اس میں جو ہے یہ کام کرتی ہیں پلیٹس رکاوٹ کا۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سائیکلونز کو جو روکنے کے لیے دیگر جو پیشگی اقدامات ہیں اس میں اور دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ ساحل سمندر پر جو دیوار ایک تعمیر کی جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 پلیٹس جو ہے انڈین، یوریشیا اور عربین کی باؤنڈری پر واقع ہے، جو سمندری طوفان کے لیے جو ہے قدرتی رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں، اور ان پلیٹس کی وجہ سے سمندری طوفان کو گھومنے کا موقع نہیں ملتا اور یہ رخ موڑ لیتا ہے۔ تو یوں اپنی جغرافیائی کی وجہ سے جو کراچی ہر بار بچ نکلتا ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی بتایا ہے ڈاکٹر منالزا نے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر بار یہ پلیٹس جو ہے وہ اس شہر کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہے قدرتی آفات کا ایک تسلسل ہے، اور کم وقت میں جو یہ آفات دیکھنے میں آ رہی ہیں تو یہ جو ہے کیونکہ یہ ہمارا جو سمندر ہے یہ خود بھی عربین پلیٹ پر ہی واقع ہے، جو یہ ان کے مطابق جو ہے یہ پلیٹ کراچی کے لیے اہمیت اختیار کر گئی ہیں، جہاں پہ اور وہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی بن سکتی ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے یہ بتایا کہ خطے میں جو زلزلے ہیں وہ بھی ان پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے آتے ہیں، اور یہ پلیٹ یہ سب عناصر جو ہیں یہ مل کر جو قدرتی آفات کے امکانات ہیں نا ان کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 ہائی ایکٹیو پلیٹس مارجن پہ جو ہے پاکستان واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک عالمی حدت اور ماحولیاتی تبدیلی میں سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور ہم پچھلے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، گزشتہ کم سے کم 1 سال سے تو صورتحال وہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک اور جو ہے وہ کافی خراب دیکھی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ زلزلے جو ہے وہ بہت کم وقفے میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر منالزا نے یہ بھی بتایا کہ رقبے کے لحاظ سے جو ہے پاکستان ان پلیٹس کی بہت چھوٹی سی جگہ پر واقع ہے، لیکن اس کے اثرات پاکستان پر کہیں زیادہ مرتب ہو رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایک طرف پاکستان کے جو گلیشیئرز ہیں ان کے تیزی سے پگھلاؤ جیسی صورتحال کا جو سامنا ہے یہ سیلاب کا سبب بن رہے ہیں، اور دنیا میں جو اس وقت دوسری اور تیسری بڑی چوٹیاں پاکستان میں ہیں، اور وہیں یہ صورتحال جو ہے زلزلوں اور سمندری طوفانوں کو بھی جنم دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے خدا، بہت شکریہ، بہت اہم جو ہے وہ انفارمیشن تھی جو اس وقت کنسرن ادارے ہیں اور خاص طور پہ ویورز ہیں ان تک آپ نے پہنچائی۔ خدا شیخ ہماری رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھی۔ بہرحال آگے بڑھیں گے اور وقت کم رہ چکا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ نجی اسکول کے حوالے سے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی فیس کا معاملہ ہے، والدین کے لیے ایک پریشانی کی خبر سامنے آئی۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت پرائیویٹ اسکولز ہیں انہوں نے 30 سے 40% اضافہ کر دیا ہے فیس کے اندر۔ ہمارے ساتھ اس وقت صوبائی صدر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ کی جانب سے اختر ارائیں صاحب۔ اختر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، یہ خبر آئی ہے کہ پرائیویٹ اسکولز نے 30 سے 40% فیس بڑھانے کا کہا ہے یا پھر بڑھا دی ہے بہت سے اسکولوں نے، یہ ذرا پہلے اس کو کنفرم بھی کر دیجئے گا، کیونکہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سالانہ جو ہے وہ صرف 10% اضافے کی اجازت ہے۔ Is that true؟
جی دیکھیں، بیسکلی یہ افواہ ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جو بڑے اسکولز ہیں ان بڑے اسکولز کے اندر ٹیوشن فیس کے ساتھ ساتھ کچھ سہولیات ایکسٹرا جیسے کہ ایئر کنڈیشننگ یا بہت سی جو وی آئی پی سہولیات ان کو چاہیے ہوتی ہیں اپر کلاس کے اسکولز کو، وہ اس کے چارجز، یوٹیلیٹیز کے چارجز بڑھ جاتے ہیں. اوکے. تو یہ 40% تک تو ضرور نہیں بڑھی ہیں، مگر یہ سننے میں ضرور آیا ہے کہ 20-25% تک اضافہ نظر آ رہا ہے. مگر جہاں تک عام اسکول جو ہے، یہ 2 سے 5% اسکول ہیں جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ 10% تک اجازت ہے. ٹیوشن فیس کے اندر اضافہ 10% تک اجازت ہے، وہ بھی ڈائریکٹریٹ سے اپنے اخراجات کی ڈیٹیل دینی پڑتی ہے اور پھر ڈائریکٹریٹ اس کو جو ہے گو تھرو دیتا ہے. ٹھیک ہے. گو کہ پچھلے چند سال پہلے جو ہے وہ بورڈ نے جو ہے اس پہ کیپ کنٹرول لگا دیا تھا کہ 5% سے زیادہ نہیں بڑھایا جائے گا. جی بالکل. اور اگر بڑھایا جائے گا 8% تک بڑھایا جا سکتا ہے یا اس سے زیادہ پہلے آپ کو ڈائریکٹریٹ سے جو ہے اجازت لینی ہوگی. یہ 3 سال کے لیے باؤنڈ تھا. مگر آپ دیکھیں کہ انفلوئنس ریٹ 42% سے زیادہ بڑھ گیا. ہر چیز مہنگی ہو گئی. تو تعلیمی ادارے آلریڈی بند ہو رہے ہیں. چھوٹے ادارے تو سروائیو کر ہی نہیں پا رہے. سیلریز، ویجز، جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، کئی لوگوں کے روزگار اس سے وابستہ ہوتے ہیں. وہ بھی اسی پاکستان میں جیتے ہیں، اسی شہر میں جیتے ہیں. ان کو بھی سیلریز دینی ہوتی ہے، ان کو انکریمنٹ کرنا ہوتا ہے. 10% تو جو ہے صرف ٹیننٹ جو ہے بڑھا دیتا ہے، لینڈ لارڈ بڑھا دیتا ہے اسکول اونر کے لیے. اور اس طرح سے آپ یوٹیلیٹیز بل کی بات دیکھیں تو بار بار بڑھ رہا ہے. تو اب دیکھیں کوئی پرائز کنٹرول کہیں بھی نہیں ہوتا. دودھ بھی دیکھیں آپ کیسے بڑھ گیا کہ ادھر پیٹرولیم پرائزز کم ہو رہی ہیں، دودھ جو ہے 10 روپے بڑھ رہا ہے. تو اس کا بینیفٹ تو ملتا نہیں ہے. اسکول اچھا، اگر اس خبر میں صداقت ہو جاتی ہے اور کیا جا رہا ہے مجموعی طور پر جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ 30 سے 40% اگر فیس بڑھاتے ہیں تو جو آپ کے اس آرگنائزیشن کے شیلٹر میں ہیں اسکولز، ان کو پھر ان کے خلاف کچھ ایکشن لیا جائے گا کیا؟ بالکل. دیکھیں ایکچولی جب ہم نے یہ رپورٹ مانگی اور ہم نے معلومات اکٹھی کی، پتہ یہ چلا کہ جو بڑے ایلیٹ کلاس کے اسکولز ہیں انہوں نے 10% سے زیادہ بڑھایا. ٹیوشن فیس میں 10 سے 12% بڑھایا. مگر زیادہ جو چارجز ہوئے، جو ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، جو لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں ان کو کلاس روم ایئر کنڈیشن چاہیے ہوتا ہے. ان کو وہاں بہت سی اور ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہیں جس کی ہر چیز کے اوپر ریٹ بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیں کوئی الیکٹرانک چیز ہے، کوئی بھی، ایون پیپر اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ریکارڈ جو ہے نا، پچھلی دفعہ پبلشر نے 2 دفعہ ریٹ بڑھائے تھے کتابوں کے اوپر. اب بات ہے مہنگائی، جب انفلوئنس اتنا زیادہ ہے وہ لوگ تو افورڈ کر لیتے ہیں. تو ٹیوشن فیس کے اندر فیس اتنی نہیں بڑھائی جا سکتی، نہ ہی بڑھائی ہے. وہ بالکل آپ نے درست فرمایا، 10% تک آن ایوریج بڑھائی جاتی ہے. مگر اس وقت بتائیے کہ کوئی تعلیمی ادارہ 1 سال سے پہلے ڈیورنگ دا سیشن نہیں بڑھا سکتا. یہ بھی قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر سال میں 1 بار بڑھایا جا سکتا ہے تو اس کو کیوں اجازت نہیں مل رہی، جبکہ انفلوئنس ریٹ جو ہے 30 سے 40% اور 42% تک جا رہا ہے. جو ضروریات زندگی اسکول یوز کرتا ہے، جس کا امپیکٹ پڑتا ہے اس کے اوپر، چاہے یوٹیلیٹیز بل ہوں، چاہے الیکٹرانکس، پنکھے ہوں، مینٹیننس ہو، لیبر ہو. آپ دیکھیں جو مزدور پہلے 1000 روپے ملتا تھا، ابھی 1800 سے کم کا مزدور نہیں ملتا. الیکٹریشین ہے، پنکھے ہیں، اسٹیشنری ہے، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ سیلریز کی طرح اوپر جا رہی ہے. 25,000 سے بھی ابھی گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کی جو ہے 30+ کی جائے، جیسے کہ بجٹ میں پرپوزل آ چکا ہے. اس ایسے حالات میں کیسے یہ ممکن ہے کہ 10% تک ہی بڑھایا جائے؟ ہم تو یہ کہیں گے اس سے زیادہ اجازت ملنی چاہیے. جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہماری معلومات کے مطابق پورے پاکستان میں 25% تک تقریباً بڑھا ہے. مگر ٹیوشن فیس تو 10% بڑھی ہے، مگر دوسرے معاملات جو ہیں وہ زیادہ بڑھے ہیں اور دے آر ہیپی. ان کے جو یوزر پیرنٹس ہیں ان کو کوئی کمپلین نہیں ہے. کمپلین اگر ہے بیچاری مڈل کلاس کو ہے، کیونکہ ذریعہ آمدنی ختم ہو گیا ہے، روزگار ختم ہے. وہ بالکل حق بجانب ہیں، بالکل ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. مگر تعلیمی ادارے ایسے بھی موجود ہیں جو کہ ناٹ فار پروفٹ ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایسے اداروں میں سوئچ کر جائیں. ہم تو یہ گڈ ایڈوائز ہی دے سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسکول لفظ یوز کر لیتے ہیں، پھر پرائیویٹ اسکول کہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ 1 لاکھ روپے فیس لینے والا بھی موجود ہے اس شہر کے اندر، اور 500 روپے والا بھی موجود ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی بجٹ کے حساب سے چلنا ہوگا. یہ بھی ہمارے شہری ہیں، اسکول ٹیچر بھی، ہمارے اساتذہ بھی ہمارے
انسان ہے، ظاہر ہے ان چلیں کی بھی ضروریات ہیں، ان کی بھی انکریمنٹ کرنی ہوتی چلیں ہے. بالکل. جو ناظرین اس وقت اضافہ ہوا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مختلف بڑے جو اسکول ہیں ان میں یہ اضافہ ہوا ہے، لیکن جو ایک متوسط طبقے کے لیے اسکولز ہیں وہاں پر 10% سے زیادہ اضافہ نہیں ہوا ہے. اگر ہوتا ہے تو محکمہ تعلیم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ انکوائری ضرور کریں گے. بہرحال ادارہ شماریات نے ملک بھر میں مہنگائی کی شرح سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. ملک میں رواں ہفتے مہنگائی میں 0.20% اضافہ ہوا، جس کے باعث مہنگائی کی مجموعی شرح 34.96% تک پہنچ چکی ہے. رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ 12 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 20 کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں. جبکہ رپورٹ کے مطابق چینی کی فی کلو قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 35 روپے بڑھ چکے ہیں. ادارہ شماریت کے مطابق مٹن کا گوشت، گڑ اور دال ماش کی فی کلو قیمت میں 5 روپے اضافہ ہوا، جبکہ دہی کی فی کلو قیمت میں 3 روپے بڑھ چکے ہیں. رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے مہنگی ہونے والی روزمرہ کی اشیاء میں چاول، ٹماٹر اور آلو بھی شامل ہیں. ادارہ شماریت کے مطابق پیاز 5 روپے فی کلو، کیلے 11 روپے فی درجن اور انڈے 13 روپے سستے ہوئے ہیں. بہرحال یہ تھی ادارہ شماریات کی رپورٹ، جس کے اندر مہنگی ہونے والی اشیاء اور مستحکم رہنے والی اشیاء اور جن اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے وہ ہفتہ وار رپورٹ جاری کی جاتی ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ حافظ.